اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے، اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے، مل جائے رضا رب کی سلیقہ تو سکھا دے، اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے، اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے، اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے، مل جائے رضا رب کی سلیقہ تو سکھا دے، اے بارو مولا میرا ایمان جگا دے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے برخوردار؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں مولانا صاحب، کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ بات ضرور ہے، ہمیں بتاؤ، شاید دل ہلکا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے بابا منیر میاں کیسے ہیں؟ مت پوچھیں مولانا صاحب، جب سے سلمان بھائی کے پاس کے شہر میں نوکری لگی ہے نا، تب سے بہت غمزدہ رہنے لگ گئی ہے وہ۔ اچھا، سلمان کو کیا پریشانی ہے؟ جب سے وہ گئے ہیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی خط۔ آپ تو جانتے وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی کوئی محفل نہیں جہاں تمہارے بابا سلمان کا فخر سے ذکر نہ کرتے ہوں، مگر یہ افسوس ہی کی بات ہے۔ ان کے اتنا منع کرنے پر بھی وہ نہیں رکے اور نوکری کے لیے نکل پڑے۔ اب وہ جس انداز سے گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا مڑ کر کبھی واپس آئیں گے۔ خیر، بہت افسوس ہوا۔ تم اپنے والد کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیک، یعنی میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ خیر، خدا حافظ۔ کیا لطیفہ سنا ہے، مزہ ہی آ گیا، ایک اور تو سناؤ۔ اتنے ہی سب لطیفے منہ پہ یاد ہے، سوچنا پڑے گا، اگر اتنی یادداشت تیز ہوتی تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا اللہ مومنین، بسم اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہاں بیٹھے نہ رہیں۔ یہ کیا بات ہوئی مولانا، یہاں بیٹھنا منع ہے کیا؟ یہاں بیٹھنا منع نہیں ہے، مگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی ہیں اور مسجد بالکل قریب، تو بہتر یہی ہوگا نا کہ نماز اول وقت ادا کر لی جائے، اور باجماعت نماز کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ارے مجھے کام میں آ گیا، مجھے بازار جانا تھا، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ایک منٹ رکو، مجھے بھی کام ہے، مجھے حکیم صاحب کے پاس جانا ہے، صبح سے بخار سا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا مولانا، اچھا خاصا ہم ادھر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، آپ زبردستی کا بیچ میں آ گئے، نماز کے لیے تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ کیا ملا آپ کو ہماری میٹنگ برخاست کر کے؟ کوئی زبردستی تھی کیا؟ میں نے کہاں زبردستی کی، میں نے تو صرف آپ حضرات کو اول وقت نماز کے لیے دعوت دی۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی تھے تو میں نے سوچا، پتہ ہے نا حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز اول وقت ادا کر لے۔ مولانا میں نے بولا آپ سے کوئی حدیث سنانے کے لیے، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ جائیں نا مسجد میں، نماز کا اول وقت نکلا جا رہا ہے۔ بہت بدتمیز ہو تم افضل، کیا اس طرح سے علماء اکرام سے بات کی جاتی ہے؟ ارے او تمیز کے ٹھیکیدار، بتاؤں گا تم کو۔ ہاں آج تمہیں تمیز سکھائی دیتا ہوں۔ آپس میں یوں دستے گرباں ہونا علی کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا۔ چلو چلتے ہیں۔ آئیے آئیے بھائی، تازے میٹھے پھل، ایک دم میٹھے پھل ہے، تازے تازے، ایک دم تازے۔
आइए आइए, ताजे मीठे फल, आइए भाई आइए आइए। कहाँ है आपका? 1 किलो है। 1 किलो चाहिए? ये लिए आपके 1 किलो, बढ़िया बढ़िया मीठे है। ये 1 किलो है? जी 1 किलो है ये। भाई मैं पहली बार बाजार नहीं आया हूँ और ना ही पहली बार फल खरीद रहा हूँ। 1 किलो में 7 दाने दिखाई दे रहे हैं, जबकि कम से कम 10 दाने तो होना ही चाहिए। आपके सामने ही तो तोला था, लाओ फिर से तोल लेते। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए आप, वरना आपकी आंखें दोबारा ये 7 दाने गिनने के लायक भी नहीं रहेगी। भागो यहाँ से। भाई इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तौल में वफा तब होती है जब तराजू का पलड़ा झुका हुआ हो। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से मेरी गेंद नाले में चले गई। अब तुम मुझे लाके दो। मेरी वजह से नहीं, मैंने तो सही फेंका था, तुमने नहीं पकड़ा तो मेरी गलती नहीं है। ऐसा कोई फेंकता है क्या? मुझे अपनी गेंद चाहिए। या तो नाले से निकाल के दो या तो नई गेंद लाके दो। नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? बाबा बाबा बाबा। साहिल, साहिल मेरे बेटे, क्या हुआ तुम्हें? बाबा मीसम ने मुझे धक्का दिया और मेरा हाथ जख्मी हो गया। उसकी ये हिम्मत, आज उसकी शामत है, आज उसकी खैर नहीं। चलो मेरे साथ। मीसम, मीसम बाहर आओ। मीसम, बड़ी दादागिरी सीख गए हो। तूने मेरे बेटे को मारा कैसे? मैंने नहीं मारा चाचा। क्यों मारा मेरे बेटे को? हाँ आसिर भाई, क्या हो रहा है ये? क्यों आप इसका हाथ पकड़े हुए हैं? जहीर, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा। रो रहा है वो, कोहनियां छिल गई उसकी। अरे आप मुझसे आके बात करते, ना कि बच्चों पे जोर आजमा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको बच्चों से हाथापाई करते हुए? जहीर, तुम अपने बेटे की करतूत पर पर्दा डाल रहे हो। मैं अपने बेटे की करतूत पे पर्दा नहीं डाल रहा हूँ, आपको मेरे बेटे से हाथ आजमाई पे रोक रहा हूँ। आपके अंदर हिम्मत है तो मुझसे बात कीजिए। तो हिम्मत की बात करते हो? मौला कसम इतनी हिम्मत रखता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान वाले को एक साथ में दफन कर दूं। समझा है मुझे? मुझे क्या आपने कम समझ रखा है? मैं भी मौला की कसम इतनी ताकत रखता हूं कि आपके पूरे खानदान को एक साथ दफना सकता हूं। आप फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे। ज़हीर मियाँ, यासिर साहब, अपने ख़ानदानों को बाद में दफन करना। वो देखो उधर, आप लोगों से तो बच्चे बाअखलाक हैं, उन्हीं से कुछ सीखिए। बच्चों की बातों में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। और ये क्या क्या मौला कसम, मौला कसम। मौला ने क्या यही सिखाया है कि हमारी कस्में खाओ और एक दूसरों को कब्रों में दफनाओ? न जाने ये कौम कहाँ जा रही है। अल्लाह निगहबान। मौला मेरा ईमान जगा दे, जिनका नहीं ईमान इमामत पे भरोसा, वो असल में देते हैं अली दीन को धोखा। क्या हुक्म नबी है तू इन्हें आके सुना दे, ऐ बार वे मौला, ऐ बार वे मौला मेरा ईमान जगा दे, ऐ बार वे मौला मेरा ईमान जगा दे। या अल्लाह, जाए रज़ा रब की सलीका तू सिखा दे, ऐ बार वे मौला। या अल्लाह, ये कौम किस तरफ जा रही है? ये कैसे दिन आ गए हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। तहजीब व अखलाक कौम में ख़त्म होती जा रही, इल्म की रोशनी कम होती जा रही। एक तरफ
ایک طرف ہماری قوم میں آپسی رنجشیں اور دوسری طرف مخالف ہوائیں جو ہمارے خلاف سرگرم ہیں، جو ہمارے عقائد کو پامال کرنے میں کوشاں ہیں۔ کچھ کرنا ہوگا ان یتیمان آل محمد کے لیے۔ علم اہل بیت علیہ السلام ہر گھر میں پہنچانا ہوگا۔ استاد محترم، بچے درس کے لیے آ گئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی اچھا، میں بھی آتا ہوں، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھے رہیے۔ چائے میں اپنے ہاتھوں سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات کی خدمت میرے لیے سعادت ہے۔ بیٹھے رہیے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کی پذیرائی کر سکوں۔ شکریہ۔ آپ لوگ علم دین حاصل کرنے یہاں آتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے دین کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ دین کی اہمیت یہ ہے کہ دین معاشرہ بناتا ہے، دین کردار سازی کرتا ہے، دین لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت بتاتا ہے، خاندان کی تشکیل اور اس کے روابط کے بارے میں زور دیتا ہے، دین صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے، دین انسانیت کی بنیاد ہے۔ خلقت انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرائض انجام دیے، جسے ہم دین کہتے ہیں۔ آج ہم دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دین کا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ ایسے مناظر دیکھے کہ جس وجہ سے میں حیران ہوں۔ ایسا کیا ہوا؟ کون سا منظر پیش آیا؟ آج جب میں گھر سے نکلا، اے بار وے مولا میرا ایمان جگا دے، ہر سمت گناہوں کی فضا، ظلم ہے ہر سو، ہم لوگوں پہ سایہ کیے رہتا ہے بس ایک تو، ہر ایک گناہ سے میرے دامن۔ تو کیا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں وہ دین پر نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ دین پر ہیں مگر اس سے بے خبر ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں غرق ہو چکے ہیں۔ وہ جنہوں نے باپ سے بدتمیزی کی، انہیں خوف خدا نہیں ہے، اور جو لوگ آپس میں متصادم تھے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جڑ خوف خدا ہے، اور یہ دین کی پوری عمارت خوف خدا پہ مبنی ہے۔ صحیح کہا میرے بیٹے، یقیناً۔ اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ نے ان پر وحی نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو خوف کیسے انسان کا کردار سازی کرے گا؟ خوف سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اے رسول آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر بھرپور عمل کرتے ہیں۔ اس خوف سے دنیا کا سارا خوف مٹ جاتا ہے۔ ہم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان میں خوف خدا نہیں ملتا، لیکن یہ بات تو ظاہر ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس خوف کے بعد خوشخبری دی ہے۔ بہرحال تم لوگوں نے بہت اچھے سوالات کیے، مگر یہ مسئلہ اس کا ہے جو دین میں تحقیق کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جو دین میں کوشش کرتا ہے۔ مگر ابھی آپ نے جو بیان کیا اس میں جو شخص آپس میں لڑ رہے تھے وہ بھی تو دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، کلاس میں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک دین کی باتیں کرتا ہے۔ بیٹا صحیح کہا تم نے، مگر اس کے ساتھ اس کی روح بھی ہونا چاہیے، یعنی علم جو ان کے دلوں میں اتر گیا ہو۔ تو صحیح علم کہاں ملے گا؟ صوفی کے پاس، فلسفی کے پاس، یا مبلغ کے پاس جو عجیب عجیب باتیں سمجھایا کرتا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ہمارے ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ ہمارے درس میں آیا کریں، آپ جیسی قابل شخصیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی نظر آتی ہے۔ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، جو قرآن میں مل جائے وہی صحیح، جو قرآن اور حدیث شریف میں مل جائے بس وہی شریعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینه۔ جو اسی بات سے وحشت زدہ ہو گئے تھے کہ ہر مکتب فکر اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کر رہا تھا، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے۔ اسی پریشانی کی حالت میں ہو کر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے توسل کرتے ہوئے وادی السلام پہنچے اور قبر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے پاس پہنچ کر خوب گریہ کیا اور توسل کیا، اور ان دونوں انبیاء کی قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر دین کی روح ڈھونڈ رہے تھے جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے۔ پروردگار میں متحیر ہوں، عاجز ہوں، دل و دماغ سکون میں نہیں، اضطراب اور بے چینی کا عالم طاری ہے۔ علم دین حاصل کرنے نکلا ہوں کہ دین کی خدمت کر سکوں، مگر یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں شاید ہی کوئی خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ ہر مکتب فکر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر ایک اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط بتا رہا ہے۔ کوئی طریقہ عرفان و تصوف کی دعوت دے رہا ہے، کوئی سیر و سلوک کی، کوئی قرآن کی طرف، کوئی حدیث کی طرف۔ اے میرے اللہ، میں کیا کروں، کس طرف جاؤں؟ مجھ پر بے چارگی لاحق ہے، حیران ہوں، پریشان ہوں۔ تیرے ولی کے روضے سے آ رہا ہوں اور اس وادی السلام میں اس مقام پر ہوں جہاں تیرے نبی ہود علیہ السلام
اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کا واسطہ میری ہدایت کر پروردگار۔ علم کا سرچشمہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، خدایا تجھے تیرے ولی کا واسطہ، میں گمشدہ ہوں، میری ہدایت کر، میری رہنمائی کر، جو تیرا راستہ ہے، جو تیری بندگی کا حقیقی راستہ ہے، وہ راستہ جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، وہ راستہ جسے تو نے صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے خالق کون و مکان، اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، میں تیرے وجود احدیت پر یقین کامل رکھتا ہوں، لیکن تیری ذات عرفان کے عرفہ اعلیٰ درجات ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نور المستوحشین ہے، میری مدد فرما۔ رسالت کے ابلاغ کے تحت کتنے مکاتب فکر وجود میں آ گئے ہیں، ریاضت، تصوف، متکلمین، فلسفی، منطقی۔ اے میرے اللہ، کس طرف جاؤں؟ ہر ایک مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، سب جگہ ذہن ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ایک تیری ذات مقدسہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو رہنمائی کر سکے، یا دلیل المتحیرین۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ جب میں جناب ہود اور جناب صالح علیہ السلام کے قبر کے قریب استغاثہ بلند کیے ہوئے تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میری طرف چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان صرف 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ نورانی شخصیت میرے قریب آ کر رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوار سبزی، ایک سبز رنگ کا کپڑا ان کے سینے پر لگا ہوا تھا، جس پر خط نوری سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ استاد نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس پر لکھا تھا: طلب المعارف من غیر طریقتنا اہل البیت مسابق لانکارنا وقد اقامنی اللہ وانا حجت ابن الحسن۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے راستے کے علاوہ علوم دین حاصل کرنا ہمارا انکار کرنے کے برابر ہے، اور اللہ نے مجھے قائم کیا ہے اور میں ہی حجت ابن الحسن ہوں۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنا تعارف کرایا، میں نے کچھ کہنا چاہا تو امام نے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے اس حدیث کو پڑھا، ضبط کیا، آنکھیں بند کی۔ استاد کہتے ہیں کہ دل کو ایسا سکون ملا کہ بیان نہیں کر سکتا، اور جب آنکھیں دوبارہ کھلی تو دیکھا قبر وہی تھی، جگہ وہی تھی، مگر حضرت موجود نہ تھے۔ یقیناً علم اہل بیت کے علاوہ کوئی علم نہیں، سارے علوم کا سرچشمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی معرفت حقیقی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ در اہل بیت پر آ جائے۔ یقیناً آج علم صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو میرے بچوں، تم نے ابھی دیکھا کہ اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو کوئی بھی کبھی بھی نماز کو، روزوں کو، احکام کو عقائد سے نہیں ٹکرائے گا، اور یہ جو ملاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو یہ شریعت سہلہ ملی ہے یہ ایک انعام کے طور پر ملی ہے، اور جب ہم غیبت کے اس پر آشوب زمانے میں شریعت نبوی کی پیروی نہیں کر پاتے تو امام زمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق مرجع کی تقلید کرتے ہیں جو ہمیں احکام شریعت بتاتے ہیں، زندگی کا دستور العمل دیتے ہیں۔
زندگی کا شعور دیتے ہیں. والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ سکھاتا ہے. اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بتاتا ہے. کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام یہ سکھاتا ہے. جہاد بن نفس کسے کہتے ہیں اور جہاد بالقلم کسے کہتے ہیں یہ بھی سکھاتا ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی طرف اہل بیت علیہم السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.